اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیسے ہیں سب لوگ؟ آج سرپرائز نہیں ہے کہ میں پہلے آ گیا ہوں، چلیں، لیکن مجھے بھی سرپرائز ہوا ہے کہ آپ اتنے کم لوگ آتے ہیں صبح صبح، سارے نہیں آتے، اس کا مطلب ہے یہ تو سارے لوگ ہی ابھی تک میرا خیال ہے رستے میں ہیں شاید، یا پہنچے ہی نہیں۔ چلیں، اللہ پاک خیر فرمائے۔ آج ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کے ایک شعر سے۔ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، پھر میں نے ایک جگہ خطاب کے لیے جانا ہے، علامہ سرفراز صاحب تشریف لے آئیں گے، تو پھر اگلے سیشن میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مکمل کر لیں بحمد اللہ تعالی۔ کل ہم نے مخارج کا آغاز کیا تھا، کیا کیا تھا بولیے؟ ہم نے کہا تھا مخارج پڑھنے سے پہلے ہم دانتوں کی اقسام پڑھیں گے، تو ہم نے دانتوں کی اقسام پڑھی تھی۔ کتنی اقسام پڑھی تھی؟ بولیے ذرا، کتنی اقسام پڑھی تھی؟ بول دیں کون کون سی؟ دوبارہ پڑھیے گا، ثنایا، رباعی، پھر بولیے گا ثنایا، رباعی، انیاب، رباحک، تواہن، رباحک، تواہن۔ ہم نے کہا تھا ثنایا دو طرح کے ہیں، اوپر والے دو سامنے والے جو دانت ہیں ان کو بھی ثنایا کہتے ہیں، اور نیچے والے جو دو دانت ہیں سامنے والے ان کو بھی ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بولیے؟ اور نیچے والوں کو ثنایا سفلی۔ پھر ہم نے کہا تھا اس کے بعد ہے رباعی، بولیے ذرا کیا ہے؟ رباعی، ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل۔ پھر ہم نے کہا رباعی کے بعد انیاب آتے ہیں، بولیے ذرا، رباعی کے دائیں بائیں اوپر نیچے کل 4 دانت۔ پھر انیاب کے بعد داڑیں آتی ہیں، کیا آتی ہیں بولیے؟ کون سی داڑیں؟ تواہک، بولیے گا ذرا، انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے کل 4 داڑیں۔ تواہک، تواہک کے بعد تواہن، یہ پیسنے والی داڑیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی کتنی ہیں؟ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 12 ہیں۔ کتنی ہیں بولیے؟ بول دیں کون کون سی؟ تواہک کے دائیں بائیں اوپر نیچے کل کتنی داڑیں؟ باجی ہیں وہ پہلے منہاج لائیو دیکھتی ہیں، ددڑ میں ہوتی ہیں وہ بیسیکلی، تو کہہ رہی تھی کہ آج کل میں دوبارہ میں آؤں گی، پہلے دن آئی تھی۔ آپ جانتی ہیں اسکا باجی ان کو؟ حفصہ باجی کو جانتی ہیں کیا؟ پرسنلی نہیں ملی، وہ آئی ہوئی تھی ایک دن، اب آئیں گی انشاءاللہ، کل یا آج یا کل آئیں گی انشاءاللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تواہک کے بعد کیا آتی ہیں؟ تواہن، بولیے ذرا کیا؟ یہ ٹوٹل کتنی داڑیں ہیں؟ 12۔ ذرا مل کر بولتے ہیں کون سی ہیں؟ تواہک کے دائیں بائیں کل 12 داڑیں، بولیے کل۔ اس کے بعد نواجز، بولیے ذرا کیا؟ پھر بولیے نواجز، جی بولیے ذرا یہ کون سی ہیں؟ تواہن کے ٹوٹل 20 داڑیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے اصول مخارج پڑھے تھے، ہم نے کہا تھا جن جگہوں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، آرٹیکولیشن پوائنٹس، پلیسز، وہ ٹوٹل 5 جگہیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ مل کر بولتے ہیں، حلق، لسان اور پھر بولیے گا حلق، لسان، شفتین۔ یہاں جو 3 4 بیٹھتی ہیں وہ کہاں چلی گئی؟ ابھی نہیں آئی یا آ گئی ہیں؟ بیگس تو پڑے ان کے، چلیں۔ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن،
بولیے ذرا، حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور پھر بولیے حلق، لسان، شفتین۔ یہ جو بیچز لگے ہوئے ہیں یہ کون سے کالج سے ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، کلیپنگ کریں ان کے لیے۔ پھر بولیے گا حلق، لسان، شفتین، جوف دہن۔ مزہ نہیں آیا؟ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد ہم نے باقاعدہ ہم نے شروع کر دیے تھے مخارج۔ ہم نے کہا تھا ٹوٹل مخارج کتنے ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے شروع میں پہلا مخرج کون سا پڑھا تھا؟ اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جوف دہن سے۔ یہ کتنے ہیں؟ 3۔ بول دیں کون کون سے؟ پھر اس کے بعد حروف حلقی، بولیے ذرا، حروف جی سب سے پہلے دوسرے نمبر پر جو حروف حلقی میں سے ہم نے مخرج پڑھا وہ کون سا ہے؟ غین اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ ادنا حلق سے۔ پھر اس کے بعد تیسرا مخرج بولیے ذرا، حروف حلقی میں سے ہی عین اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ وسط حلق سے۔ وسطے نہیں کہنا، وسط حلق کہیں ذرا۔ پھر اس کے بعد چوتھا مخرج حروف حلقی میں سے ہی حمزہ ہا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اقصی حلق سے۔ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جی پھر ہم نے پانچواں مخرج پڑھا، پانچواں اور چھٹا حروف لہاتیہ، بولیے ذرا، حروف پھر بولیے حروف یہ کون کون سے حروف ہیں؟ قاف اور جی سب سے پہلے بتائیے گا قاف کا مخرج قوے سے متصل زبان کی جڑ اور پھر ہم نے کاف کا مخرج پڑھا تھا، قاف کے مخرج سے ذرا منہ کی جانب ہٹ کر زبان کی جڑ اور تالو کا بولیے، جب زبان کی جڑ اور تالو کا۔ پھر اس کے بعد ہم نے حروف شجریہ، بولیے ذرا، ٹری لیٹرز جیم، شین اور یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ بولیے ذرا، وسط زبان، بولیے ذرا، اور دا اپر پیلٹ اوپر والا تالو یہاں سے ادا ہوتے ہیں کون کون سے حروف؟ ٹوٹل کتنے مخارج پڑھ لیے ہم نے؟ لیں جی آج 8واں مخرج پڑھنے لگے ہیں۔ 8واں مخرج، 8واں یہ کہلاتے ہیں حروف ترفیہ۔ حروف ترفیہ بھی کہتے ہیں ان کو، حروف حافیہ بھی کہتے ہیں، حافیہ ترفیہ بھی کہتے ہیں اور حافیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف ترفیہ اور حروف حافیہ، یہ بنیادی طور پر 4 طرح کے حروف ہیں۔ کتنی طرح کے بولیے؟ 4 بیسیکلی حروف ہیں، آپ لکھ لیں 8 9 10 اور 11۔ 8 9 10 اور 11۔ ہم کہاں پہنچے تھے زبان کے معاملے میں؟ ہم کہاں پہنچ گئے تھے؟ وسط زبان۔ بولیے کہاں پہنچے ہیں؟ پھر بولیے کہاں پہنچے ہیں؟ وسط زبان پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ اقصی حلق سے۔ بولیے کہاں سے شروع ہوئے ہیں؟ ہم نے یہاں ایک ٹیکسی کرائے پہ لی تھی اور گاڑی میں بیٹھ گئے تھے، پھر ہم آئے تھے وسط زبان۔ وسط زبان سے چلے تو
सॉरी वसत हलक, वसत हलक से चले तो अदना हलक, अदना हलक से चले तो जबान की जड़ और तालू का, फिर जबान की जड़ और तालू का, फिर वसत जबान, यहां आ गए। अब आ जाएं तरफे जबान, लिखें जी तरफे जबान, तरफे जबान, तरफे जबान, हाफा, तरफे जबान को कहते हैं हाफा। जबान की जो साइड होती है इसको कहते हैं अरबी जबान में हाफातुल लिसान, जबान की तरफ, तरफे जबान। अब देखिएगा तरफे जबान, ये सबसे पहला जो मखरज है ये पढ़ने लगे हैं हम दौद का मखरज। किसका बोलिए? दौद। फिर बोलें जरा, किसका? ये 4 हुरूफ हैं, दौद, लाम, नून और रा। दौद, लाम, नून, रा, कहें जरा, फिर बोलिए दौद, लाम, नून, रा, दौद, दौद, लाम, नून, रा। सबसे पहले दौद का मखरज पढ़ने लगे हैं। तरफे जबान और अदरास के मिलने से, तरफे जबान और अदरास के मिलने से, तरफे जबान और अदरास किसे कहते हैं? दाढ़ों को। कमाल है भाई, किसे कहते हैं? आपको पता है ये दाढ़ी जो है, दाढ़ी, इसको दाढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दाढ़ों के ऊपर होती है। दाढ़ी को दाढ़ी कहते ही इसलिए हैं कि ये जो इंसान की दाढ़ें हैं, अदरास, इनके ऊपर होती है, यहां उगती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दाढ़ी। अरबी जबान में इसको कहते हैं लिहिया, कहें जरा, बात की समझ आ गई? तरफे जबान और अदरास के मिलने से दौद अदा होता है। तरफे जबान और अदरास के मिलने से दौद अदा होता है। और यहां एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दौद के बारे में हमने जानना है कि ये दौद है या ज़ौद है। दौद है। मैंने कहा अरबी जबान में कोई ज़ौद नाम की चीज नहीं है। बोलिए जरा, अरबी जबान में कोई ज़ौद नाम की चीज नहीं है ही नहीं। हमारे कुछ दोस्त हैं जो पहले कहा करते थे जी वो सऊदी अरब में जो है जी ज़ौद पढ़ा जाता है। कहां पढ़ा जाता है? सऊदी अरब में ज़ौद पढ़ा जाता है। लेकिन जब से मक्का भी लाइव हो गया और मदीना भी लाइव हो गया, सावन साहब, मक्का भी लाइव हो गया और तो अब उनका ये एतराज और झगड़ा भी खत्म हो गया जी वहां, क्योंकि वहां का कारी भी, खा वो अब्दुर्रहमान अस्सुदैस हो या कोई और हो, मशारी हो या कोई भी हो, वो दौद पढ़ता है, ज़ौद कोई भी नहीं पढ़ता। दुनिया का कोई एक अरबी भी ऐसा नहीं है जो ज़ौद पढ़ता हो। हमारे जो उस्ताद हैं मोहतरमुल मकाम हाफिज सईद रजा बगदादी साहब, जिन्होंने बगदाद से पढ़ा, जिन्होंने कहां से पढ़ा? बगदाद से, इसीलिए नाम के साथ बगदादी लिखते हैं। जिनका ये इरफानुल कुरान कोर्स किताब आपके हाथों में है, कितने लोगों ने किताब ले ली है? माशाल्लाह। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ली वो भी ले लें। और एक एक उसका लेसन, 63 लेक्चर्स हैं, 63 लेक्चर्स, और हर लेसन में ये सारी चीजें मौजूद हैं। जब आप लोगों ने इस चीज को आगे पढ़ाना है, तो जब पढ़ाना है तो वो पूरा का पूरा तैयार लेक्चर आपके पास मौजूद होगा। बोलिए, पूरा का पूरा तैयार। एक लेक्चर में क्या क्या, थोड़ी सी तजवीद, फिर ग्रामर, फिर तर्जुमा, फिर हदीस, फिर दुआ, पूरा तैयार लेक्चर, तफसीर,
یہ سارا کا سارا ایک لیکچر میں موجود ہوگا. تو بغدادی صاحب، حافظ سعید رضا بغدادی صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ پورے عالم عرب میں کوئی ایک عربی بھی ایسا نہیں ہے جو زواد پڑھتا ہو. کوئی ایک عربی بھی ایسا نہیں ہے جو کیا پڑھتا ہو. یہ بیماری صرف سب کانٹیننٹ بر صغیر میں ہے. کہاں ہے بولیے؟ اور ہم نے اس بیماری کو کیا کرنا ہے؟ ان بیچاروں کا قصور نہیں، ان کی تحقیق ہی اتنی ہے، وہ وہاں تک پہنچے ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ تو زواد نام کی کوئی چیز عربی میں، بلکہ اہل عرب تو کہتے ہیں کہ الفرق، لکھیں الفرق بین العرب والعجم هو الضاد، کہ عربیوں میں اور اجمیوں میں فرق ہی ضاد کا ہے. بولیے، عربیوں میں اور اجمیوں میں فرق ہی ضاد کا ہے. ضاد کہیں ذرا، ضاد. وہ کہیں جی اگر پتہ کرنا ہو کہ یہ عربی جو بول رہا ہے یہ اجمی ہے یا عربی ہے تو اس سے ضاد سنو. اگر ضاد صحیح پڑھ لے تو سمجھ لو عربی ہے، اور اگر ضاد صحیح نہ پڑھ سکے تو پھر اجمی ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے ہم تھوڑی سختی کرتے ہیں اور اس کو لمبا کرتے ہیں. استطالت ہے اس کے اندر، استطالت. اور پر پڑھتے ہیں، جیسے کہیں ذرا آد آد آد، اس کو پریس کریں. آد 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 نہیں ہے، دال ہو جائے گا. کہیں ذرا آد. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا ہاں میں یوں نہیں پڑھ رہا، ولا دا نہیں پڑھ رہا، ولا سمجھ آئی؟ ضاد کی سمجھ آ گئی کہ عربی زبان میں ضاد نام کی کوئی چیز بلکہ یہ ہے ہی ضاد. اور دنیا میں کوئی ایک عربی بھی ایسا نہیں ہے جو کیا پڑھتا ہو؟ ضاد پڑھتا ہو. سارے کے سارے کیا پڑھتے ہیں؟ ضاد. چلیں جی، ماشاءاللہ مسئلہ حل ہوا. علامہ غلام جیلانی صاحب، مسئلہ حل ہو گیا ضاد کا. اب اس پر جھگڑا تو نہیں ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر باز صاحب کو سموسے کھلانے پڑ جائیں. شیر باز صاحب اب شرط نہ لگا لیجئے گا جی. سبحان اللہ. اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی. ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. کس کی بارگاہ میں؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو میں تمہاری، ہاروں تو آپ میرے. الٹ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دیں. جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیرے. واہ واہ واہ. شرط یہی ہے ہماری. جس بھی ہمیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا ہے. تو ضاد کہیں ذرا، ضاد. چلیں جی آگے لام کا مخرج لکھیں. سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ طرف زبان. پہلی چیز کیا ہے بولیے؟ پھر بولیے، پہلی چیز کیا ہے؟ لکھیں آگے لکھیں. ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق. ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق کے ملنے سے طرف زبان، ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق کے ملنے سے طرف زبان،
ثنایا، ربائی، انیاب اور دواحق کے ملنے سے. پھر بولیے گا طرف زبان، ثنایا، ربائی، انیاب اور مزہ نہیں آ رہا. طرف زبان، ثنایا، ربائی، انیاب. ابھی تک ہم نے دو مخارج پڑھے ہیں. پہلا مخرج کس کا تھا؟ حروف طرفیہ میں سے داد کا. طرف زبان اور ادراس کے ملنے سے داد ادا ہوتا ہے. اور پھر دوسرا مخرج ہم نے لام کا پڑھا. جی طرف زبان، ثنایا، ربائی، انیاب اور تین دانت ہیں اور ایک داڑھ ہے، اس سے ملنے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ لام. کہیں ذرا ال. دیکھیں ذرا طرف زبان لگ رہی ہے. کہیں ذرا ال. پہلے دعات کو دیکھتے ہیں. اود. دیکھیں زبان نیچے آتی نہیں، دانتوں کی طرف زبان آتی نہیں، اوپر رہتی ہے. کہیں اود. اب کہیں ال. اب زبان یاسر بھائی اب نیچے آ گئی. اگر نہیں آ رہی تو یاسر بھائی موجود ہیں، بلیڈ بھی موجود ہے، چھوٹا سا آپریشن ہوگا، مسئلہ حل ہو جائے گا. جس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جس کی زبان پراپر اس جگہ پر نہیں لگ رہی، وہ ہاتھ کھڑا کرے، بتائے. چلیں ماشاءاللہ. چلیں جی کہیں ال. اود. آپ پورے زبان کی پشت کو، زبان کی سائیڈ کو لپیٹ کر اس طرف لگائیں تو ادھر سے بھی ادا ہو جاتا ہے، اور بائیں طرف لیفٹ سائیڈ پر لگائیں تب بھی ادا ہو جاتا ہے. کہیں ذرا اود. ال. ماشاءاللہ. اب چلے جی نون کی طرف. نون کی طرف لکھیں جی طرف زبان، طرف زبان. پھر لکھیں ثنایا، ربائی اور انیاب. ایک اور کم ہو گیا، دواحق. بڑے آسان ہے. دیکھیے جب دعات کو ادا کیا تو تمام کی تمام ادراس دانت شامل ہی نہیں ہے. جب لام کو ادا کیا تو تین دانت ہیں، ایک دواحق ہے. جب نون کو کیا دواحق کو نکال دیا، پیچھے کیا رہ گئے؟ صرف ثنایا، ربائی اور انیاب رہ گئے. کہیں ذرا ان. نیچے لگ رہی ہے زبان اور نیچے آ گئی. ان. اب دیکھیں جب لام ادا کرتے ہیں تو اوپر زبان رہتی ہے، تھوڑی اوپر لگتی ہے، اور جب نون ادا کرتے ہیں تو زبان نیچے آ جاتی ہے. کہیں ان. کون ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ نون ناک سے ادا ہوتا ہے؟ ناک سے ادا بولیے، ناک سے ادا، ناک سے تو غنہ ادا ہوتا ہے. غنہ اصل میں جو نون ہے یہ دانتوں سے ادا ہوتا ہے اور طرف زبان سے ادا ہوتا ہے. کہاں سے ادا ہوتا ہے بولیے؟ پھر بولیے کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ طرف زبان سے. طرف زبان سے ادا ہوتا ہے. طرف زبان اور دانتوں سے، ثنایا، ربائی اور انیاب کے ملنے سے. آخری ہے جی را، 11واں مخرج. یہ بھی طرف زبان. کیا بولیے؟ اور اس کے ساتھ ہے پشت زبان. پشت زبان. طرف زبان اور زبان کی تھوڑی سی پشت. طرف زبان اور پشت زبان. اور ساتھ اب انیاب کو بھی نکال دیں، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ثنایا اور ربائی. لیں جی ثنایا اور ربائی. طرف زبان بما پشت زبان اور ثنایا اور ربائی، یہ دو طرح کے دانتوں سے ملے تو پھر را ادا ہوتا ہے. کہیں ذرا را. را کو ساکن کریں، ما قبل حمزہ مفتوحہ لگائیں. کہیں ذرا اور.
اور دیکھیں زبان یوں مڑ جاتی ہے. کہیں اور سبحان اللہ. کہیں ایل اور دیکھیں کتنا پرفیکٹ اور ایگزیکٹ مخرج بتایا ہے علماء نے کہ فلاں جگہ فلاں زبان فلاں جگہ لگائیں گے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ منہ میں داخل ہو گئے تھے. منہ میں جا کر انہوں نے ایک انچ ناپا تولا اور وہاں انہوں نے لگایا اور لگا کے بتایا بھائی یہاں لگائیں گے تو یہ ادا ہوگا, یہاں لگائیں گے تو سمجھ آ گئی بات کی. چلیں جی ماشاءاللہ. اب آ گیا جی 12واں مخرج. ابھی تک ہم زبان کے معاملے میں کہاں پہنچے تھے؟ بولے ذرا کہاں پہنچے تھے؟ ہم زبان کی جڑ سے شروع ہوئے تھے, پھر وسط زبان پر آئے, پھر وسط زبان سے طرف زبان پر آ گئے. اب آ جائیں نوک زبان. کہاں آ گئے بولیے, پھر بولیے کہاں آ گئے؟ یہ ہیں جی حروف لثویہ. پہلے نطعیہ کر لیتے ہیں یا لثویہ کر لیں. پہلے کر لیں جی نطعیہ. نون طا عین نطعیہ حروف نطعیہ. نون طا عین یا ہا. بڑا لکھوں نون طا عین یا ہا نطعیہ. ان کو نطعیہ کیوں کہتے ہیں؟ امتیاز سب تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ. جی باہر تھے؟ اچھا ادھر بیٹھے تھے. نطعیہ کیوں کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف. نطعیہ کیوں کہتے ہیں؟ نطعیہ نطعن یہ رف ایریا کو کہتے ہیں. رف ایریا کھردرا پن کس کو کہتے ہیں بولیے, پھر بولیے کس کو کہتے ہیں؟ رف ایریا. ذرا آپ اپنی زبان کی نوک سے اپنے جو اوپر والے 2 دانت ہیں ان کی جڑوں پر زبان لگائیں. ذرا زبان لگائیں. رف ایریا ہے, کھردرا ہے, سب کو محسوس ہوا ہے. یقیناً یہ میل کی وجہ سے ہے, وہاں کافی ساری کیوٹی ہے, میل جمی ہوئی ہے. یہ بڑی وجہ ہوتی ہے میل کی جب آپ کو کھردرا پن محسوس ہو. جی یہ دیکھیں یہ جو نطعن ہے, نطعن کھردرے پن کو بھی کہتے ہیں اور چٹائی کو بھی کہتے ہیں. یہ جو چٹائی ہم نیچے بچھاتے ہیں اس کے اوپر سے بھی کھردرا پن ہوتا ہے نا, تو اس کو بھی نطعن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ نطعن. اور آپ کے دانت کی جو جڑ ہے وہاں کھردرا پن ہوتا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو حروف ہیں چونکہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو نطعیہ کہہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ نطعیہ. یہ 3 ہیں تا دال اور طا. تا دال اور طا. تا دال اور طا. کہیں ذرا تا دال طا. تا دال طا. لکھیں جی نوک زبان کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ نوک زبان. نوک زبان نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑیں. نوک زبان اور ثنایا علیہ کی جڑیں. نوک زبان
اور ثنایا الیہ کی ثنایا الیہ کی جڑیں. کہیں ذرا ات ات ات. اپنی زبان کی نوک جو اوپر والے سامنے والے دو دانت ہیں اس کی جڑوں پر لگائیں. کہیں ات 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 ات. وہیں لگ رہی ہے زبان؟ نہیں لگ رہی ہے تو بتانا ہے آپ نے. اس کا حل ہے یہ بتائیے گا ات اد اد اد. دیکھیں داد داد کہاں سے ادا ہوتا ہے اور دال کہاں سے ادا ہوتا ہے. داد ادا ہو رہا تھا طرف زبان سے اور ادراس سے، لیکن یہ ادا ہو رہا ہے نوکے زبان سے اور ثنایا الیہ کی جڑوں سے. کہیں ات ات اد اد اد. اوت اوت. تا اور تو میں فرق یہ ہے دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جب آپ ادا کریں گے تا کو تو منہ پورا کھولیں گے نہیں، منہ کو گول نہیں کریں گے، لیکن جب تو کو ادا کریں گے تو منہ کو کیا کر لیں گے؟ گول کر لیں گے. کہیں ذرا ات ات اوت. یہاں کلکلا بھی ہوگا، یہاں بولیے کلکلا بھی ہوگا. کہیں اوت اوت. ماشاءاللہ. کہیں پھر کہیے گا ات ات اد اوت. ماشاءاللہ. اس کے بعد آ جائیں جی 13واں مخرج. 13واں ان کو کہتے ہیں حروف لسویہ. لسویہ لسویہ. کہیں ذرا پھر کہیں ذرا پھر کہیں. بیسیکلی یہ جو لستن ہے لستن یہ ہے لستن. لام سا اور تا یہ مسوڑے کو کہتے ہیں لستن. نرمی کو بھی کہتے ہیں نرمی. یہ جو آپ کے گمز ہیں مسوڑے یہ بہت نرم ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ بہت. پھر بولیے. اسی لیے مسواک کے پہلے آپ ریشے بناتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں تاکہ آپ کے مسوڑے کو زخمی نہ کر دے. ہم تو مسواک بھی غلط کرتے ہیں اور ٹوتھ برش بھی غلط کرتے ہیں. عربی زبان انگریزی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ برش یور ٹیتھ ڈونٹ برش them away. برش یور ٹیتھ ڈونٹ برش them away. اپنے دانتوں کو صاف کیجئے، اپنے دانتوں کا صفایا نہ کیجئے. اپنے دانتوں کو صاف کیجئے، اپنے دانتوں کو اکھاڑیے مت. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈنڈے کی طرح پکڑ لے ایسے گھسیٹتے ہیں جناب دائیں سے بائیں. ایسے نہیں کرنا ہوتا بلکہ اوپر سے نیچے ورٹیکل. کیا بولیے؟ ایسے. یہ جس طرح آپ ونڈو کو صاف کرتے ہیں ایسے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اس طرح دانتوں کو صاف کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ تو لستن نرمی کو کہتے ہیں. اسی لیے ان کو نرمی کہتے ہیں کہ یہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں. کیسے ادا ہوتے ہیں؟ نرمی سے. یہ کون کون سے ہیں؟ یہ ہیں 3: سا، زال اور ضا. سا، زال اور ضا. سا، زال اور ضا کیا ہیں؟ بولیے. سا، زال اور ضا یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ لکھیے جی. نوکے زبان، نوکے زبان اور ثنایا الیہ کا کنارہ. ثنایا الیہ کا کنارہ. نوکے زبان اور ثنایا الیہ کا کنارہ. نوکے زبان
اور ثنایا علیہ کا کنارہ. بولیے ذرا, نوک کے زبان اور پھر بولیے نوک کے زبان اور. اب اپنی زبان کی نوک کو ذرا لگائیں, یہ جو سامنے والے جو اوپر والے دو دانت ہیں ان کی نوک پر لگائیں, نوک پر, کنارے پر. کہیں ذرا ایس ایس. سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. آپ اپنی زبان کی نوک لگائیں گے سامنے والے جو اوپر والے دو دانت ہیں اس کے کنارے پر, نیچے نہیں, کنارے پر. کہیں ذرا ایس. یہ تو موٹا نکلے گا ہی نہیں, موٹا ہوگا ہی نہیں, نرمی سے ادا ہوگا. کہیں ایس ایس. پھر اس کی آواز کیوں آ رہی ہے بھائی؟ کہیں ایس 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 ایس. وہیں سے ادا ہونا ہے لیکن منہ کو آپ گول کر لیں گے. کہیں ذرا ایس 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 ایس. از کا آپ کا نام زال سے آتا ہے کہ زا سے آتا ہے؟ زا سے آتا ہے. شکر ہے اس نے بتا دیا. کہیں ذرا از از از. ٹھیک ہے, از از از. all. بات کی سمجھ آ گئی؟ سب کو سمجھ آ گئی کہ سا, زال اور وا ان کا مخرج کیا ہے؟ جی آگے چلیے. 14واں مخرج, 14واں مخرج, 14واں مخرج ان کو کہتے ہیں حروف صفیریہ. حروف صفیریہ, حروف صفیریہ. کہیں ذرا حروف, حروف نہیں کہنا, ہاں پر زبر نہیں ہے, فتح نہیں ہے. حروف صفیریہ, حروف صفیریہ. صفیریہ اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ ان کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز آتی ہے. دا ساؤنڈ آف وسل. کیا بولیے؟ ساؤنڈ آف وسل, سیٹی کی آواز. صفیریہ. کہیں ذرا حروف صفیریہ, حروف صفیریہ. ماشاءاللہ. یہ بھی 3 ہیں, زا, سین اور صاد. زا زا. کہیں زا, سین, صاد. زا, سین, صاد. زا, سین, صاد. زا, سین, صاد. جی ہم نے حروف نتیہ پڑھے, نوک زبان ثنایا علیہ کی جڑیں. ہم نے حروف لسویہ پڑھے, نوک زبان ثنایا علیہ کا. اب بڑا آسان ہے, لکھیں جی نوک زبان, نوک زبان. اور وہاں تھا صرف ثنایا علیہ کا کنارہ, اب آئے گا ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا دونوں کا کنارہ. لیں جی, ثنایا علیہ پلس سفلا دونوں کا کنارہ, دونوں کا کنارہ. ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا دونوں کا کنارہ. ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا دونوں کا کنارہ. میں نے کہا آج ہم نے جو مخارج پڑھے, سب سے پہلے داد کا پڑھا, پھر لام کا پڑھا, پھر نون کا, پھر را کا, یہ تھے حروف طرفیہ. پھر پڑھا نتعیہ, پھر پڑھا حروف لسویہ, پھر پڑھا حروف صفیریہ. صفیریہ کا پڑھا ہم نے نوک زبان ثنایا علیہ اور سفلا دونوں کا. پڑھ کے دیکھتے ہیں کیسے. کہیں ذرا اس اس. سیٹی کی آواز نکلتی ہے اور ہوا بھی نکلتی ہے. کہیں ذرا اس اس. آپ منہ کو بند نہیں کر سکتے ان کو ادا کرتے ہوئے, منہ کو بند. You cannot shut down your mouth. Close your mouth. You will have to open it.
and it would collide, the sound would collide to the upper teeth and lower teeth. آواز ٹکرائے گی. کیسے؟ اس 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 از از ڈز. جو فائرنگ کی آواز آتی ہے ڈز. ٹھیک ہے. از 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 اور اوس. منہ کو یہاں پر آپ بھر لیں گے. اوس اوس از از اس اوس 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 از از اس اوز. کلپنگ کریں اپنے لیے. اس بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ماشاءاللہ. آئیے جی اب ہے 15واں مخرج. 15واں مخرج 15واں مخرج. پیچھے 3 مخرج رہ گئے. جی ٹائم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. باقی یہ 2 جو میں رہ گئے پھر یہ آ کے پڑھا لوں. چلیں جی آپ اتنی دیر اٹینڈنس لیں. علامہ سرفراز صاحب کو بلا لیں. ہم نے ایک جگہ خطاب پر جانا ہے تو آپ لوگ اتنی دیر اٹینڈنس لیں.